الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورہ الصف 28واں پارہ، سورت کی پہلی آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سبح للہ. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. یہ دنیا کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کے حقیقی وارث تو مومن ہی ہے. جب تک ایمان قائم رہتا ہے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو قائم اور دائم رکھے اور متفق اور متحد کر دے. آج بھی بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد و اتفاق کی. جو ظالم ہے، جو دشمن ہے، وہ ایک ایک کر کے زیر کرنا چاہتا ہے. اللہ کے فضل سے قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے. اور آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے دنیا کے نام نہاد چودھریوں کی طرف سے. اور اصل حکم احکام تو اللہ کا ہی چلتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا والے بڑی پلاننگ بناتے ہیں، بڑے پروگرام بناتے ہیں، تو عرش والا رب اصل پروگرام آسمانوں پہ ترتیب دیتا ہے. باقی سارے پروگرام وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ کا جو پروگرام ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ غالب رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارا بھی امتحان ہے. مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک مذہبی انٹرنیشنل جنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اور یہودی لابی دنیا کے اندر آج سے نہیں بڑے ہی عرصے سے متحرک ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا
تو اس وقت یمن سے ایک بدبخت اٹھا سنا علاقے سے، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ یہودیوں کا اس وقت بڑا چودھری اور کھڑپینس تھا، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم جنگ کر کے مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں ایک ذریعہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف ڈال دیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا کسی حد تک۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کھلے عام کہ اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا تو پھر یاد رکھنا آج کے بعد پھر تم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے، ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، ایک امام کے پیچھے جہاد نہیں کر سکو۔ اور انسان کو آج کل کے دور کے اندر تو اپنی دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھلے رکھنے چاہیے۔ کانوں کا کچا بندہ وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کئی بندے باہر سے باتیں سن کے آتے ہیں، گھر سے اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں، کوڑ دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ تو انسان کو خبروں پر نظر رکھنی چاہیے، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک دبنگ اور بڑے روب اور دبدبے والے خلیفہ جب گزرے، جن کا نام سن کر، جن کی ہیبت سے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں اپنے محلات کے اندر سچ مچ کام جایا کرتے، سچ مچ تھرا جاتے تھے ان کا نام سن کر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کے نام کے اندر روب اور دبدبہ آج بھی باقی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ حضرت عمر جیسا کو حکمران دے دے کہ جو ہمارے ملک کے اندر بھی اور پھر انٹرنیشنل سطح پر بھی کوشش کرے۔ پہلے انڈیا اور پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب کل پرسوں سے آپ سن رہے کہ اصل میں حکم حکام تو امریکہ کے ذرے اور بدبخت اسرائیل والوں نے جو ایران پر حملہ کیا، تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے مسلمانوں کے جذبات۔ بہرحال زبوں حالی تو ہے، اللہ کرے کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو انشاءاللہ آج بھی میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو غلبہ آج بھی تمہارا ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کا نام بھی ایمان ہے، خیر خواہی کا نام بھی ایمان ہے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنے اور نظر رکھنے کا نام بھی ایمان ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، لیکن آج یہ بے حسی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید فلسطین والوں کی، غزہ والوں کی یہ بد دعائیں اور ان کی آہیں ہو سکتا ہے اللہ نے قبول کر لی ہو، اور ان کی بدبختی کا وقت آ گیا ہو۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ظالم ہے ان کو تباہ و برباد کر، دل سے آمین کہیں، صبح کا فجر کا وقت ہے، اور اس یقین سے کہیں کہ اللہ کر سکتا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس یقین سے بولو ذرا کہ اللہ جو ظالم ہے ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا۔ لیکن چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے دبنگ خلیفہ کے بعد ایک شریف النفس لیکن بہت ہی حیادار اور اعلیٰ جنتی اور نبی پاک کے دوہرے داماد خلیفہ بنے۔ ان کی شان اور عظمت بڑی بلند تھی، لیکن طبیعت کے اندر نرمی تھی، اور کبھی کبھی ظالم بدبخت نرمی سے غلط فائدہ بھی اٹھا جاتے ہیں۔ اور ایک بات مشہور ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتی، تو ہوا ایسے ہی، وہ عبداللہ بن سبا بدبخت اور اسلام کے بھیس میں اوپر سے کلمہ پڑھ کے منافق بن کر مسلمانوں کی صف میں آنے کی کوشش کی اس نے، اور اس نے 8-10 ملکوں کا سروے کیا، بڑے ملکوں کے اندر گیا، کہیں بھی اس کو پذیرائی نہ ملی۔ بلاخر مصر میں گیا تو وہاں سے کچھ لوگ اسے ملے، اس نے ان کو پمپ کیا اور ان کے اندر پراپیگنڈا کے ذریعے ان کا ذہن بھر دیا۔ پراپیگنڈا جو ہے نا، جھوٹی بات کا بھی ہو نا،
توجہ ہے سب کی؟ غلط بات کا پروپیگنڈا کر دو تو لوگ سمجھے میں سچی ہے، ایک ذہن بن جاتا نا، ساری دنیا اس کے پیچھے چل جائے۔ تو میں تو آج کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، جو موبائل کو سمجھتے، جو فیس بک واٹس ایپ پہ موجود رہتے، لوگ تو نیگیٹو ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، میں اسلام کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ الرٹ ہو جائیں اور اس جنگ کو سوشل میڈیا پر بھی جیتے اور امن بھی جیتے۔ جتنا الحاد ہے، جتنا کفر ہے، وہ سوشل میڈیا پر آئے دن ایک ایک لمحے پر کفر، طوفان بدتمیزی اور قرآن اور حدیث کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں۔ تمہارا کام ہے کہ اللہ کے قرآن کو لے کر اس میدان کے اندر آگے نکل جاؤ اور ایک ایک بات کو پازیٹو طریقے سے پھیلاتے جاؤ۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک محاذ ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک وفد تیار کیا، مدینے میں آیا جناب عثمان کے پاس، معاہدہ بھی کامیاب ہو گیا، ان کا جو ذہن تھا وہ غلط ہو گیا، پلاننگ خراب ہو گئی، آپس میں کامیاب معاہدہ ہوا۔ لیکن جب ظالموں کو پتہ چلا کہ کام تو نہیں چلا، انہوں نے پھر ایک پلاننگ اور بنائی۔ اسی دوران ایک بوگس خط لکھا، 2 نمبر سٹیمپ تیار کی، جناب عثمان کی طرف سے خط لکھ دیا اور ان کی مور۔ اور یہ کام آپ جانتے ہیں کون سا مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ ایسے مشہور ہیں جن کے بعد سارے افسروں کی مور اس ٹیبے پہ ہوتی تھی اور گھر بیٹھے وہ سب کا کام کر رہے تھے، 2 نمبر طریقے۔ مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اس ضلع قصور کے اندر ایک سرگنا گروپ ایسا بھی تھا جو باقاعدہ کرنسی تیار کرتا تھا اور اسلحہ کی سٹمپیں گھر میں تیار کرتا تھا، بڑے لاکھوں روپے انہوں نے کمائے، لیکن پتہ چل گیا۔ بہرحال 2 نمبر کام ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ہوا۔ وہ خط انہوں نے تیار کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ یہ جو وفد ہے نا، مصری وفد، مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ جب یہ پہنچے تو آتے ان کو قتل کر دے۔ حالانکہ ان کا تو معاہدہ ہو چکا تھا، اور جو خط لے کر گیا اتنا سیکرٹ معاملہ، اس کو ضرورت کیا تھی کہ اس وفد کے آگے پیچھے ہوتا، جان بوجھ کر کبھی ان کے آگے کبھی پیچھے، آ بیر مجھے مار، ان سے جڑنے کی کوشش کی، تکرار کی کوشش کی۔ جب آپ اس میں تکرار ہوئی تو تلاشی ہوئی تو خط نکلا ہے، اور خط نکلا ان لوگوں کے خلاف جو حضرت عثمان نے لکھا ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کی طرف منسوب کر کے خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو معاہدہ کیا ہے، کمپرومائز کیا ہے، اور ہمارے پیچھے یہ خط بھی لکھ دیا ہے ہمارے قتل کا۔ وہ وہیں سے پھر واپس آ گئے، پھر واپس نہیں گئے، وہ معاشرہ کیا اور پھر وہ باغیوں نے اپنا کام وہ کرتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ انہوں نے نبی پاک کے دور دماغ کو شہید کر دیا مدینہ پاک کے اندر۔ ایک لمبی داستان ہے، میں یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے مجمع میں یہ بات کہی تھی، اور بھی باتیں کہیں، لیکن یہ بات کہی اگر تم آج مجھے حق شہید کر دو گے، قتل کر دو گے، تو پھر آج کے بعد تم ایک امام کے پیچھے متحد نہیں رہ سکتے۔ یہ یہودی لابی کی سازش ہے، اور آج بھی اس میں متحرک دیکھ لیں وہی لوگ ہی ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج کے درس کی وساطت سے آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، تھوڑے نہ سمجھیں۔ ایک بہت بڑا ہتھیار دعا کا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جو ہم نہیں کر سکتے چلو وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں پاکستان اللہ کے فضل سے یہ ایٹمی پاور ہے، اس کا نام ہے، ہماری عسکری قیادت صرف ایک دبنگ قسم کا بیان بھی داغ دے نا تو فلسطین میں ظلم آج بھی بند ہو جائے۔ بیان اچھا سا تگڑا بیان ڈال دیں ذرا، لیکن پتہ نہیں مجبوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، سب سے پہلے ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور پھر امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اور ان ساری چیزوں سے پہلے اللہ مرکز توحید حرمین شریفین مکہ و مدینہ کی حفاظت فرمائے۔ جہاں سے ایمان نکلا تھا اور جہاں ایمان سمٹ کر جائے گا، وہ 2 شہر اور بستیاں ایسی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب کہیں بھی ایمان نہیں ہوگا تو مکہ و مدینہ میں ایمان تب بھی ہوگا۔ وہ مرکز کے عظیم مرکز ہے مسلمانوں کے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی تصویر کرنے کی توفیق دے۔ میں نے آیت پڑھی ہے کہ
کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. جب کائنات ساری رب کی ہے، ہم اللہ کی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے میرے اللہ دنیا کائنات کے اندر اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما، اور ہمیں تہجد کے اندر نمازوں کے بعد اور اچھے قبولیت کے اوقات میں ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے ماحول کے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ رحمت کی بارش عطا کر. بڑا شدید سخت موسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس سخت موسم کو آدمی مری کی طرح بنا دے. بنا سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو ہمارے اس ماحول کو صحت افزا کر دے اور موسم کو اچھا بنا دے، تندرستی والا بنا دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی تسبیح کی ہمت و توفیق دے. اللہ کی تسبیح میں سب سے چھوٹا کلمہ ہے سبحان اللہ. بولیے ذرا، بظاہر دیکھنے کو چھوٹا کلمہ ہے، اللہ کی قسم میں یہ بہت بڑا کلمہ ہے، کلمہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ ان کا مطلب کہ اے اللہ تو پاک ہی پاک ہے، اے میرے اللہ میرے اندر ہزاراں عیب نے. توجہ کر نظرا، میں دی ترجمہ تشریح کر رہا ہوں. اللہ سونے میرے اندر ہزاراں عیب نے، میرے اندر ہزاراں کمیاں نے. اے میرے اللہ میں بڑا گناہگار، بڑا ہی سیاہکار. یا اللہ میرے اندر کمیاں ہی کمیاں نے، میرے اندر کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نے. اے اللہ میرے اندر ہزاراں عیوب نے، لیکن اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ تو ہر قسم دی کمی تو پاک ہے، ہر قسم دی کمی تو، ہر قسم دی کمزوری تو پاک ہے. اللہ اسی کمزور ہاں لیکن تو تے کمزور نہیں. سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ اتنے بلند و بالا کلمے ہیں کہ جو اللہ نے پسند کیے ہیں. حدیث میں آتا 4 کلمات اللہ کو پسند ہے، اللہ نے ان کو چن لیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ کو پسند ہے. یہ 10 دن تو گزر گئے جن میں پڑھنے کا اسپیشل حکم تھا، لیکن یہ پورا سال بھی پڑھے، پورا سال کم از کم صبح اور شام ان کلمات کی ایک تسبیح ان کی 100 مرتبہ ان کو ضرور پڑھے. یہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اللہ نے حکم دیتے ہیں اے مومنوں رب دا کثرت نال ذکر کرو، کثرت نال اپنے اللہ نو یاد کرو، لیکن خاص کر صبح اور شام اللہ دی تسبیح بیان کرو. وسبحوہ بکرۃ واسیلا. لو بات مکمل کریے ذرا، چند کلمات میں عرض کر لگا. انہوں نے صبح و شام ایک ایک تسبیح انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرنی. اللہ توفیق عطا فرمائے. سب کو چھوٹا کلمہ سبحان اللہ. سبحان اللہ 100 بار اس کو پڑھے، صبح اور 100 بار شام پڑھے. پھر دیکھیں رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے حفاظت کیسے آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ 100 بار. دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. بولیے ذرا، پڑھ لے ان سے پڑھ لے. سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا ہی بس، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ رزق کی برکت کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے. اتنا ہی رزق بھی ملے گا، رحمت بھی ملے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. تیسرے نمبر پر دونوں کو ملا کر پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 3 کلمے ہو گئے. چوتھے نمبر پر یہی 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بھی ایک تسبیح کریں. یہ اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں
اور صبح اور شام ایک ایک تسبیح کرے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، اللہ تو ہمارا انجام اچھا کر دے، اللہ تمہاری دنیا و آخرت بہتر کر دے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ اتنا اونچا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے کر و فر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہزاروں سال قبل جب ظاہری طور پر یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، نہ کچھ جہاز تھے نہ کچھ تھا، اس وقت 600 کرسی آپ کے تخت پر رکھی جاتی تھی۔ کتنی؟ 600 کرسی۔ اے تسی کہہ سکتے ہو کہ جمبو سائز بڑا ایک جہاز ہی سی جڑا ہوا سے پرواز کرتا سی۔ تیرا اپنے شان دیتی نبی سلیمان السلام نو، اور ہوا تے فضا تے جنت حکومت ہے۔ ایک دفعہ وزیر بشیر بیٹھے ہوئے اور وہ زمین سے پرواز کرنا شروع ہوا آپ کا تخت، تو ایک دیہاتی بندہ اس نے اس منظر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کچھ کلمات کہے، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ انہوں نے صحت والی عمر عطا فرمائے، لاہور کے اندر شیخ الحدیث نے انہوں نے ایک تفسیر دے والے نالے واقعہ بیان کیتا ہے، انہوں نے ریفرنس میں بیان کر رہے ہیں کہ جدوں تخت اڑن لگا نا تے او بندہ ایک کلمہ بولدا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی شان تے ویکھو، رب دی قدرت تے ویکھو، اللہ دی عظمت تے شان تے، اللہ دی قدرت تے ویکھو۔ اللہ رب العزت نے نبی سلیمان نو کنیاں حکومتاں عطا کر دیتی ہیں، کیسیاں شاناں عطا کر دیتی ہیں۔ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام، رب نے سلیمان السلام کو کیا کچھ دے دیا؟ اللہ کی تسبیح پڑھی، ہوا کے اندر وہ تخت پر بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے وہ الفاظ سن لیے، آپ کے کانوں میں اللہ کی تسبیح کے کلمات گئے، آپ نے ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو روک دے، اس کو نیچے لے آ۔ تخت کو نیچے لایا گیا، آپ تخت سے اترے، اس بندے کے پاس گئے، اس کو ملے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور ساتھ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے، یہ عارضی عظمت اور شان شوکت کو دیکھ کر تو اتنا حیران ہو رہا ہے، اور یہ جو تو نے کلمہ بولا ہے نا، اس کلمے کے اندر اتنی پاور اور اتنی قوت ہے، ایک دن آئے گا ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، وزیر و مشیر دنیا سے چلے جائیں گے، ساری کائنات دنیا سے کل من علیہا فان، سارا جہان فان ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کا کلمہ بولا ہے وہ تب بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کم از کم 4 کلمات جو اللہ کی تسبیح کے، ان کو صبح اور شام قرآن کے حکم کے مطابق آپ پڑھیں اور پھر دعائیں بھی کریں، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے اور بیماروں کو شفا تندرستی دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جمعے والے دن کھڑیاں میں ہمارے ایک حاضر سروس SHO نوجوان تھے اور ہمارے جاننے والے بھی تھے، لیکن کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جمعے والے دن۔ آن ڈیوٹی تھے، دعا کریں کہ اللہ ان کی آخرت بہتر کرے اور ان کے بچوں کی اللہ حفاظت کرے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دونوں جہان کامیاب کر دے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کر دے. اے میرے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے. اے میرے اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما دے. اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اے میرے اللہ خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ ان کی مغفرت فرما کر درجات بلند فرما دے. اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو، بیٹوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، غزہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. اے میرے اللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اے میرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ مسلمان کر کے رکھنا، اطاعت فرما بردار کر کے دنیا تو موت دینا، کل قیامت والے دن نیکا دے اندر شامل فرما دینا. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی دا محتاج نہ کرنا، جدوں موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا و آخرت دی عافیت عطا فرما دے. اے میرے اللہ سارے جسمہ دے بچوں ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو نکال دے. اللہ جی سارے جسمہ دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما. اے میرے اللہ ایک ایک عضو نو تا حیات تندرست فرما. اے میرے اللہ فارغ تندرستیاں عطا کر دے، صحت و عافیت عطا کر دے. جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور سے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت میں سب نو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس مسلم مسجد نو اور دنیا دے اندر جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما. اللہ مسجد اقصی دی حفاظتاں فرما، اللہ اپنے گھراں دی حفاظتاں فرما، اللہ حرمین شریفین دی حفاظتاں فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ساری دنیا و آخرت بہتر کر دے، کاروبار دے اندر برکت کر دے. مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن اللہ تو اپنی رحمت نال ساری ضرورتیں پوریاں فرما دے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.